صفحہ نمبر 17. امام احمد بن حنبل جیسا امام آپ فرماتے ہیں فساق اہل سنہ. زہاد کی بات نہیں ہو رہی، عباد کی بات نہیں ہو رہی. فساق اہل سنہ اولیاء اللہ. اہل سنت میں خدا نخواستہ کوئی فاسق بھی ہو مگر عقیدہ صحیح ہو، برائلر نہ ہو، پلپلا نہ ہو، پی پی ایس نہ ہو، ٹی ٹی ایس ہو، پکا سنی ہو. اگر خدا نخواستہ فاسق و فاجر بھی ہوا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فساق اہل سنہ اولیاء اللہ. اہل سنت کا فاسق بھی کسی معنی میں آ کے اللہ کا ولی ہے. یہ نہیں کہ کوئی جرت جسارت کرے کہ جو کرتے رہو، نہیں، عمل بڑا ضروری ہے. پھر بھی بالآخر رزلٹ تو ایک نکلنا ہے. فساق اہل سنہ اولیاء اللہ و زہاد اہل البدع اعداء اللہ. اہل بدعت ہے رافضی، اہل بدعت ہے خارجی، اہل بدعت ہے ناسبی، اہل بدعت ہے معتزلی، جبری، قدری. سب کیا کہ ان کا کوئی زاہد ہو، عابد ہو، حد درجہ تہجد گزار ہو، وہ پھر بھی اللہ کا دشمن کہلائے گا. اور سنی میں اگر کچے عمل میں کمی رہ گئی، اگر عقیدے میں نہیں، پکا سنی ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رب ولیوں میں شمار کر لے گا. اور اس کے ساتھ یہ صفحہ نمبر 170 ہے، جلد نمبر 1 طبقات حنابلہ کا. اب دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب نے جانا ہے. امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام سے ان کے فرزند نے یہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے. آگے ابن بطہ نے پوری سند لکھی ہے. اور یہاں پر طبقات حنابلہ کے اندر امام قاضی ابو الحسین محمد بن محمد انہوں نے پوری سند لکھی ہے. ان کا تاریخ وصال ان کی 526 ہجری ہے. اس زمانے میں یہ سنی کانفرنس کے تذکرے تھے. فرماتے ہیں قبور اہل سنہ، سنیوں کی قبریں، عقیدہ کس قدر ضروری ہے اور صحیح ہونا. قبور اہل سنہ من اہل الکبائر روضہ. اگرچہ سنی اہل کبائر میں سے ہو، اس کی قبر روضہ ہے، باغ ہے. اور دوسری طرف وقبور اہل البدعۃ من الزہاد حفرہ. اور بد عقیدہ ہو، اگرچہ کتنا زاہد ہو، عابد ہو، اس کی قبر گڑھا ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شدت نہیں، یہ شروع سے حقیقت آ رہی ہے اور آپ نے بھی حقیقت بیان کی. یہ نیرو مائنڈڈ بات نہیں کسی کی، یہ حقیقت ہے کہ عقیدے کی پختگی اور صحت. اور اسی چیز کو جس وقت ابن جوزی نے امام احمد بن حنبل سے سند سے بیان کیا تو یہاں 185 صفحہ ہے اس مناقب امام احمد بن حنبل کا. لکھا ہے قبور اہل سنہ من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ. سنی بندہ ہو، حاجی ہو تو کیا کہنا، نمازی ہو کیا کہنا، عالم فاضل ہو کیا کہنا، پیر طریقت ہو کیا کہنا، شیخ الحدیث ہو کیا کہنا، مذہبی لیڈر ہو کیا کہنا، عوامی سنی خدا نخواستہ اگرچہ فساق میں سے بھی ہو، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی قبر کیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. روضۃ من ریاض الجنہ. سارے بولو روضۃ من ریاض الجنہ. اہل سنت، اہل سنت، اہل سنت. اور یاد رکھیں یہ عقیدے کے پیپر کی گارنٹی ہے، باقی عمل کا تو علیحدہ حساب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو عقیدے کی بنیاد پر اس کو قبر میں یہ سہولت مل رہی ہے. فرمایا قبور اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ.
وقبور اہل البدع من الزہاد حفرۃ من حفر النار. بد عقیدہ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اہل سنت زہاد تو اپنی رہے اپنی جگہ، جو بد عقیدہ زاہد بھی ہو، کیونکہ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب عقیدہ صحیح ہو. یہ شروع سے آ رہا ہے، اس پر میں ہزاروں تصریحات پیش کر سکتا ہوں. تو اس لیے آج جس منظر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج والے انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں بیٹھ کے آج یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا تھا جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر، جناں بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. روضۃ من ریاض الجنہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے. اہل سنت ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم مسلم ہیں تو مسلم ہوتے ہوئے کیا سنی بھی کہلوائیں؟ کتنا ضروری ہے؟ اس پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں. اب اختصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا، جب اسلام کے اندر فرقہ واریت آئی، قدری آئے، جبری آئے، معتزلہ آئے، خوارج آئے، روافض آئے، نواسب آئے. نام وہ بھی اسلام کے لے رہے تھے اور اکثر کلمہ بھی یہی پڑھ رہے تھے. تو اس زمانے میں حق پرستوں نے گالی سے بچنے کے لیے کہ ہم وہ غلط عقیدے والے نہیں، ہمیں وہ کوئی نہ سمجھو، اپنا آپ بچایا اور سنی کہلوایا. ہمیں رافضی کوئی نہ کہے، خارجی کوئی نہ کہے، معتزلہ کوئی نہ کہے. کیوں؟ ہم سنی ہیں، کلمہ کو وہ بھی ہیں، کلمہ کو ہم بھی ہیں، مگر ہم وہ والے نہیں ہیں. یہ پہچان اس وقت صحابہ و تابعین کے ہوتے ہوئے یہ شروع ہوئی. اصل میں قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات کا مصداق معصور تفسیر میں اسی کے ساتھ بیان کیا گیا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تفسیر در منصور کے اندر اور اس کے علاوہ الابانہ کے اندر اس کی جو تفسیر ہے وہ کیا لکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت بخشنے والا ہوں اس بندے کو جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اس نے نیک کام کی، ثُمَّ اهْتَدَى یہ ثُمَّ اهْتَدَى کیا ہے؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سند سے یہ تفسیر در منصور میں موجود ہے، الابانہ کے اندر یہ تفسیر موجود ہے. ثم اهتدى یہ ہے ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ، کہ پھر ڈٹ گیا مسلک اہل سنت پہ، پکا رہا، قائم رہا. وہ ایوانہ میں لازم السنت والجماعہ، اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریے کو پختگی سے تھامے رکھا، اس پہ قائم رہا. یہ اس زمانے میں تابعین تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ تفسیر کر رہے تھے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب افتراق امت کی بات کی گئی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا،
نجات والوں کا نام پوچھا گیا. ایک میں ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ نجات والے ہوں گے 73 فرقوں میں سے وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر موجود ہوں گے. دوسری میں صرف جماعت کا ذکر ہے، اور تیسری کے اندر اہل سنت و جماعت کا ذکر ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت. الملل والنحل شارستانی کی اس کے اندر جو الفاظ ہیں جلد نمبر 1 میں وہ یہ الفاظ ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ. غیب کی خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں، امت اجابت میں، امت دعوت تو پوری انسانیت ہے، میری امت میں یعنی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھنا ان کے اندر کچھ وقت کے بعد فرقے بن جائیں گے. الناجیہ منہا واحدہ، ان میں سے نجات والا ایک ہوگا. والباقون ہلکا، اور باقی سب ہلاکت میں ہوں گے. قیل ومن الناجیہ، ناجیہ کون ہوگا؟ قال اہل السنت والجماعہ. سند کے لحاظ سے سیاح کی جو مرویات ہیں ہم مکمل اس کی بحث کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگ ہیں لبرل، اوپر وحدت ادیان کا ایجنڈا ہے امریکہ کا، اور نیچے وہ وحدت مسالک کے دائی ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے. الفاظ متعدد ہیں لیکن اصل حدیث ضعف سے پاک ہے یہ حدیث جس کے اندر اس چیز کا، اس خبر کا ذکر ہے. قیل وما السنت والجماعہ، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت اور جماعت یہ کیا چیز ہے؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس رستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس رستے کو ہی سنی راستہ کہا جاتا ہے. اور پھر الجماع کے لحاظ سے التبصیر کے اندر التبصیر فی الدین و تمییز الفرقۃ الناجیہ عن الفرق الہالکین، ابو مظفر اسفرائینی نے بڑی اس پر تفصیلاً بحث کی. آج اتنا ہی اس سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یہ لفظ اہل سنت کا دوسرا نام ہے. هذه صفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے، تو اس فرائنی نے کہا یہاں سے روافض، خوارج، نواصب سب کو نکالا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ سارے صحابہ پہ طعن کرتے ہیں. اگر صحابہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو سنی رکھتے ہیں، لہذا جن کا راستہ صحابہ والا راستہ ہو سکتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہو سکتے ہیں. یہاں اس بحث کے اندر اگر میں چند نشانیاں ذکر کر دوں اہل سنت کی تو اس سے آسانی ہو جائے گی. سنی کون؟ سنی کون؟ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، اور کبھی وہ رجسٹریشن کرا لیتے ہیں اہل سنت والجماعت. یوں والجماعت کہہ لینے سے کچھ نہیں بنتا، اصل میں والجماعت جو پنجابی والی والجماعت ہے اس کا شروع سے دیکھنا پڑتا. نشانیاں کیا ہیں؟ تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نشانی سننا اور اپنے سینے میں جھانکنا.
اب جب پوری نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان اکابر کے لیے دعا کرنا جن کی کوششوں سے آج بھی وہ صفہ والا عقیدہ تیرے سینے میں محفوظ